اگر اسی میں ہماری ایمانی وحدت ہو جائے تو زمین پر بھی معاملہ آ سکتا ہے۔ لیکن ہم جس نعرے اور جس جذبے سے ہم آسمان سے گر کے کھجور میں اٹکے ہوئے ہیں، ہم نے وہ جذبہ بھی کھو دیا کہ وہ کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہی جو قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے، اخوت کا معاملہ، اس اخوت کی وجہ سے ہمیں یہ وطن ملا، لیکن اس کی آزادی کی تکمیل ہماری تفریق کا باعث ہے۔ ہماری تفریق اس کو تکمیل سے دور رکھے ہوئے ہے۔ یک لخت سے یہ دو لخت ہو گیا، اس میں بھی کیا، لسانی تفریق، مشرقی پاکستان الگ، مغربی پاکستان الگ۔ تو یہ تفریق در تفریق جو معاملہ ہے، یہ بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں میں صلح کرواؤ، یعنی ان کو ملانے کے اسباب بناؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار تشریف لائے اور مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لایا گیا، مظلوم۔ اس نے کہا کہ اے باری الہ، اس شخص نے مجھ پر ظلم کیا، اس کی نیکیوں میں سے مجھے کچھ حصہ دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کی نیکیوں میں سے تو کچھ بھی نہیں بچا، جو اس نے باقی لوگوں کی حق تلفی کی تھی وہ آ کر اس کی نیکیوں کا صفایا کر چکے ہیں، کچھ بھی نہیں بچا۔ پھر وہ مظلوم شخص کہے گا کہ اے اللہ، اگر اس کے پلے کچھ نہیں بچا دینے کے لیے، تو جو میرے سر پہ بارے گناہ ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اس میں سے ہی کچھ اس پر ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مظلوم بندے کو محلات دکھائے گا، خوبصورت مکانات، محلات، باغات، وہ اس کے سامنے آئیں گے۔ وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ، یہ کن کے لیے ہیں؟ یہ نبیوں کے لیے ہیں، یہ رسولوں کے لیے ہیں، یہ کن کے لیے ہیں؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ یہ اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ یہ محلات، یہ باغات جنت کے اس شخص کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ وہ بندہ مظلوم عرض کرے گا کہ اے باری الہ، اے میرے پروردگار، اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کی قیمت تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ کہے گا کہ میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ یہ تو ظالم سے نیکیاں لینے کے لیے آیا، وہ بھی اس کو نہیں ملی، اور اس کے سر پر خود اپنا بوجھ بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ اگر تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے تو تجھے یہ محلات، یہ باغات جنت کے عطا کر دیے جائیں گے۔ وہ شخص جلدی جلدی کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اپنے اس بھائی کو معاف کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ کیا ہے؟ اصلاح، صلح۔ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں بھی صلح کروائے گا۔ تو ہم یہاں صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم یہاں بٹے ہوئے ہیں، ہم یہاں پر افراتفری کا شکار ہیں، ہم یہاں پر گروہ بندیوں کا شکار ہیں، ہم یہاں پر ایک جسم ہونے کی مثال بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تصویر ہمیں دکھاتے ہیں کہ جسد واحد کی طرح رہو، کہ اگر ایک جسم کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہو جائے، لیکن ہم دوسرے کی تکلیف پر بے چین ہونے کی بجائے
اس کی تکلیف کے لیے تماشائی بن جاتے ہیں، اس پر ہم اپنی فراست کے فلسفے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھا، میں نے پہلے کہا تھا اس کو، میں نے اس کو بڑا سمجھایا تھا، میری بات نہیں مانی، اب یہ بھگتے، اب پتہ چلے گا اس کو. یہ ہمارے ڈائیلاگ ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کی مشکل کو انجوائے کرتے ہیں، اور انسان کی اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کی خوشی دوسرے کی تکلیف میں پنہا ہو جائے. کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اگر بندہ خوش ہو رہا ہے تو یقین جانیے کہ دنیا کا بد نصیب ترین شخص ہے، بدبخت ترین شخص ہے، کہ جس کی خوشی، جس کے دل کا اطمینان دوسرے کی تکلیف میں رکھا ہوا ہے. ایسی صورت میں اگر ہم اللہ کی رحمت سے سوال کریں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ میں جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اگر بندہ اللہ کی رحمت کا سوال کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسے بندے کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے کہ جو دوسروں کی تکلیف میں خوش ہے، جو دوسروں پر رحم نہیں کر رہا، اللہ اس پر کبھی بھی رحمت نازل نہیں فرمائے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سچے طلبگار بننا ہوگا. سچی طلب اللہ کی رحمت کی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی کہ جب تک ہمارا وجود دوسروں کے لیے سراپا رحمت نہیں بن جاتا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.